اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا ہے، سراسر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ آج کے دن نون لیگ کا جو اخلاقی جنازہ تھا وہ نکل چکا ہوا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اخلاقی طور پر نون لیگ ایک زندہ وجود رکھتی ہے تو ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا، آپ نے پیسہ زیادہ خرچ کیا، آپ کے پاس محلات بن گئے، آپ نے کرپشن کی نہیں کی، یہ کی وہ کی فلاں کا. 3 بنیادی الزامات ایسے ہیں کہ جو روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہوئے ہیں، جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ہوتے تو ایسا شخص جو ہے وہ مردود کہلاتا. میں صرف 2 فقرے مریم نواز کے بارے میں پڑھتا ہوں. کنکلوژن کی جو 3rd پیراگراف ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی مریم صفدر has submitted fake falsified document to the GIT. اس نے جھوٹے اور من گھڑت ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں بھیجے which is a criminal offense جو ایک مجرمانہ جو. These documents are decoys to manipulate the fact and camouflage the truth. یہ جو ڈاکومنٹ تھے یہ بیسیکلی ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے اور سچ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بنائے گئے تھے. مسٹر حسین نواز and Captain Retired Safdar as well as Ms. Maryam Safdar have also signed these falsified and misleading documents. ان کو سائن بھی کیا انہی جھوٹے ڈاکومنٹ. حسن نواز having submitted these documents at respondent number 8 is also prima facie involved in manipulating and misleading the Honorable Supreme Court. ایک جھوٹی شہادت بھی دی. اب پرائم منسٹر نواز شریف، محترمہ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کسی اور چیز کے مجرم ہوں یا نہ ہوں، عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کے، فیک ڈاکومنٹ پیش کرنے کے، سچ کو چھپانے کے، غلط جھوٹی شہادت دینے کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو 466 اور 477 پی پی سی کے تحت ایک قابل دست اندازی پولیس مجرمانہ جرم ہے، جسے کہتے ہیں کہ پولیس اگر میرے اور آپ جیسے کسی آدمی نے یہ جرم کیا ہوتا تو اب تک پولیس مجھے ہتھکڑی لگا کے لے جا چکی ہوتی. اور یہ سب اخلاق